السلام علیکم جی۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے اس سٹانس سے بھی یو ٹرن مار لیا جو کافی عرصے سے انہوں نے لیا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کے قریب سمجھے جانے والے حلقے اور ان سے منسلک صحافی جو ہیں، منسلک نہیں میرا مطلب ہے وہ بیٹ کرنے والے صحافی جو ہیں، وہ اس بات کے راوی رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدم اعتماد کے اوپر مائل نہیں تھے، موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے والے کے اوپر مائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بھی جو اندیا دیا اور پھر لندن میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو ان کے صاحبزادے حسین نواز کا دفتر ہے وہاں سے نکلتے ہوئے وہ جو میڈیا سے ہلکی پھلکی گپ شپ کر لیا کرتے ہیں، اس گپ شپ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جناب آخر سے کیا نا دال دلیا ہو گیا تھوڑا جرنلسٹوں کو پوچھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو ہٹانا، اور میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں کہ ہر قیمت پر ہٹانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب یہ قیمت کیا ہوگی، میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے جب عمران خان کو ہٹانے کی بات کی تو اس میں وہ جو ان کا پرانا سٹانس تھا الیکشن والا کہ جناب الیکشن ہوں گے، اس کے فوراً بعد نئے الیکشن یا موجودہ پارلیمنٹ اپنی مدت پورے کرے گی، تو وہ الیکشن والا پوائنٹ نہیں آیا، مسنگ تھا۔ میاں صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کے اوپر یا اپنے طریقے کے اوپر نظر ثانی کی ہے، یا ان کے پاس ایسی سالڈ یقین دہانیاں ہیں جن کے باعث وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آگے سٹیپ موو فارورڈ ہونے لگا ہے اس سٹیپ کو وہ مس نہ کر دیں۔ سیاست میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک طرف سیاست کا دھارا چل پڑتا ہے تو پھر آپ اس کو اگر آپ اس کو مس کر جائیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی جو تاریخ کی مثال میں آپ کو دوں گا، 1985 کے الیکشن ہوئے، ضیاء الحق صاحب نے کروائے اور غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے، اور پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے ایم آر ڈی کے تحت اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ایم آر ڈی کی جتنی جماعتیں تھیں وہ بعد میں اس کے اوپر بہت پچھتائیں کہ ہم نے وہ بائیکاٹ کیوں کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جن حلقوں کے اندر ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے ان حلقوں کے اندر نئی سیاسی قیادت ابھر کر سامنے آ گئی۔ بالکل ایسے ہی جیسے 2008 کے اندر عمران خان، جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں نے جو تھا وہ بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا، اور عمران خان صاحب تو کسی کے کندھے پہ چڑھ کے واپس آ گئے، یا وہ تو کسی کی ایسٹ تھے، انہوں نے ان کو ریوائیو کر کے واپس لے آئے، اور اب تو وہ حامد خان نے بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ 2015 میں آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کے اندر۔ اچھا ویسے بائی دی وے یہ انفارمیشن ہمارے پاس تو اس وقت سے ہے، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ اس کو انکشاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ انفارمیشن تو ہمیں اس وقت بھی تھی، اور بڑے بڑے معزز لوگوں کی طرف سے تھی، اور پی ٹی آئی کی بڑی اعلیٰ قیادت کی طرف سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ میرے خیال 2015 جو ہے وہ انہوں نے ان کو بتایا ہوگا، وہ 2013 سے ہاتھ ملا بیٹھے ہوئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس وقت بھی اور ابھی بھی نواز شریف کی نفرت کے اندر اندھی ہوئی تھی۔ ویسے بھی میجورٹی صوبے کی قیادت نہیں نہ مانی جا سکتی، وہ پھر زیادہ کرتی ہے۔ منورٹی صوبے کا، چھوٹے صوبے کا جو ہوتا ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے، ہم دبا لیتی ہے ہماری جو ہے مقتدرہ، لیکن جو ہے وہ نہیں مانی، وہ بڑے صوبے والا آکڑ جاتا ہے آگے سے، اور وہ اگر آکڑ جائے تو اس کے پاس تو 60% آف دا پاکستان ہے، تو مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہاں کے آنے والے کسی بھی قیادت کے اس میں سے قدموں میں سے کلین کھینچنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا، تو لہٰذا اگر وہ آ بھی جائے تو پہلے دن سے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ سین یہ بن رہا ہے کہ کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، جناب میرے لیے بڑے محترم ہیں جناب طلعت حسین صاحب نے بھی اس پہ ولاگ کر دیا۔ میں آپ کو تاریخی حقائق سے، تاریخی ماحول سے، تاریخی ٹرینڈ سے، تاریخی رجحان سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان کے اندر وزیر اعظم نام کی کوئی بھی چیز، بھلے وہ منتخب ہو، بھلے وہ چنتخب ہو، بھلے وہ نامزد ہو کر کے لائی گئی ہو، ٹھیک ہے، بھلے وہ گھر سے اٹھا کے لائی گئی ہو بلک شیر مزاری کی طرح، لیکن کوئی اپنی مدت آج تک پوری کر کے اپنے گھر نہیں گیا، ٹھیک ہے، اس کو باہر سے لایا تھا۔ حتیٰ کہ ہمیں شوکت عزیز اور معین قریشی جیسے تحفے دکھا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جس کو چاہیں
وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. کل رات وہ امریکہ میں سویا پڑا ہو, رات کو 11 بجے اس کو ہم فون کر کے بتائیں کہ تم نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا ہے کل, تو وہ اگلی فلائٹ پہ لاہور میں, لاہور کہہ رہا ہوں, اسلام آباد میں ہوتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے جس کو ہم چاہیں وہ ہوتا ہے. یہ جو ایروگنس ہے, یہ جو نفرت ہے, یہ جو مقامی لوگوں کے جذبات کو کچلنا ہے یا ان کو ہیوملیٹ کرنا ہے, یہ وہ ہے وراثت کمپنی بہادر کی, ایسٹ انڈیا کمپنی کے چوکیداروں کی یہ روایت ہے, جنہیں بعد میں رائل برٹش آرمی کے اندر شامل کر لیا گیا. وہ مقامی نوابوں کو بتایا کرتے تھے, کیونکہ انہی نوابوں کے نیچے سے نکل کے گئے ہوتے تھے نا 16 روپے مہینے پہ بھرتی ہونے کے لیے, تو وہ پھر بتایا کرتے تھے. تو یہ بھی بتایا جاتا ہے جی. تو اس روایت کے پیش نظر جو ہے عمران خان صاحب جو ہے جو مرضی ہوں, وہ ہماری 200 سالہ روایت کے تو نہیں توڑی جا سکتی. ایک نقطہ نظر یہ ہے. اور اگر یہ 200 سالہ روایت ٹوٹتی ہے, کیونکہ اس وقت کے سپہ سالار, اور فوج کچھ نہیں ہوتی, سپہ سالار ہوتا, سپہ سالار کی مرضی یہ تھی کہ جناب اس کو جناب سر ایکسٹینشن کہتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے تو پھر مدت میں توسیع ہو جائے گی. میرا خیال ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو, 200 سالہ روایات بہت پکی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ایکسٹینشن اور نو ایکسٹینشن ادھر نہیں, ادھر ٹینشن ہی ٹینشن, ایکسٹینشن یا نو ایکسٹینشن, ادھر ٹینشن ہی ٹینشن. اب ایک تو یہ آ گیا. اس میں بعض لوگ جو ہیں جن کا تاریخ کا علم جو ہے تھوڑا سا کمزور ہے, وہ بھٹو صاحب کی مثال لے آتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے تو اتنے سال کیا. ارے بھائی, بھٹو صاحب جو تھے وہ پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے, کیونکہ انہوں نے اقتدار انہیرٹ کرنا تھا یحییٰ خان سے, جو کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. وہ یحییٰ خان صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, تو انہوں نے ان سے اقتدار ٹیک اوور کرنا تھا, تو اسی عہدے پہ ٹیک اوور کرنا تھا نا, اسی کرسی پہ ٹیک اوور کرنا تھا جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر بنے, پھر انہوں نے صدر بھی بن گئے, پھر انہوں نے آئین منظور کروایا, پھر اس آئین کے تحت وہ صدر منتخب, وزیر اعظم منتخب ہوئے, اور وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پھر انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ 4.5 سال, میرا خیال 4 سال سے زیادہ مدت ہوئی تھی انہیں, جب انہوں نے ارلی الیکشن کال کر لی. ارلی الیکشن کے اندر وہ جیت گئے اور دوبارہ وزیر اعظم بن گئے, لیکن ارلی الیکشن کے بعد پھر وہ پی این اے کی موومنٹ شروع ہو گئی, یا کروا دی کسی نے, انگل لا دیتی, ٹھیک ہے, ہلاشیری دے دی اس کو. اور پھر جنرل گل حسن کے استعفوں کا اور جنرل کلو کے استعفوں کا بدلہ لیا گیا کہ ان سے بھٹو نے استعفے لکھوائے تھے. بڑا برا بناتے ہیں اس بات کا, ہاں ٹھیک ہے. تو باقی لپیٹ لپوٹ کے آپ جو مرضی تاریخ کر لیں, کئی قیوم نظامی بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, تو آپ بھی کر لیں. لیکن وہ 4.5 سال وزیر اعظم, بطور وزیر اعظم 4.5 سال کی ٹرم انہوں نے ایک گزاری, 5 سال کی کوئی ٹرم پوری نہیں کر سکا وزیر اعظم, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی پھر وہ کچھ رہے نا جی کچھ عرصہ, اور پھر جا کے ضیاء الحق صاحب کو پھر موقع ملا, تو انہوں نے اپنی مردودیت پھر دکھائی, اور پھر قوم کے ساتھ دھوکہ کر کے پھر اسلام کا نام بھی بدنام کیا, اور ملک کے اوپر قابض بھی ہو گئے. تو یہ خیر اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن کچھ ہمارے احباب جو لاعلم ہیں تاریخ سے, یا تاریخ پڑھتے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب نے مکمل کی تھی, اور بھٹو سے بھی زیادہ عرصہ اس کو ہو گیا. بھٹو سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اور نمبر 1 بھٹو, نمبر 2 بھٹو صاحب نے بھی اپنی مدت جو تھی وہ مکمل نہیں کی تھی. تو ایک طرف تو یہ روایات ہیں, تو ان روایات کو 200 سالہ ہماری روایات ہیں, اور اتنی فخر مند روایات ہیں کہ ہم ہر سال کے اندر ایک جو بڑا کھانا کرتے ہیں اس میں باقاعدہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم نے ٹیپو کا سر رگڑا, ہم نے سراج الدولہ کو گھس کے مارا, یہ سارا کچھ وہ بیان کرتے ہیں, پڑھ کے اپنے کارنامے سنائے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کارناموں کے اوپر نہیں پھیری جا سکتی جی, لکیر نہیں پھیری جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نو کانفیڈنس موو شروع ہو گئی ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. دیکھیے زرداری صاحب کا اس میں ایکٹیو ہونا جو ہے نا وہ بڑا میننگ فل ہے. زرداری صاحب نے پچھلے کم از کم 3.5 سال جب سے یہ حکومت آئی ہے, زرداری صاحب نے اس حکومت کے دوران جو ہے وہ بس ایک ہی بات کی, صحیح اسے تو رکھے نا. زرداری صاحب ارے صحیح کیا کرتے ہیں, اس کو تو پرے رکھے نا. یہ جو اس کو ہے نا, یہ وہ مقدمات ہیں جس کے تحت وہ شربت والے سے اور وہ ریڈی والے سے اور وہ سارے جو پیسے نکلے تھے نا مختلف اکاؤنٹوں سے, وہ اکاؤنٹ اور وہ ساری ریسرچ چڑھ گئی تھی بشیر میمن کے تھے, اور بشیر میمن ٹھوک کے اسٹرانگ کیسز بنا کے گیا ہے. اور جیسے ہی
زرداری صاحب کوئی آزادانہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی وہ مقدمات کی فائلیں جو ہیں پی ٹی آئی، سمجھا کرو نا، پی ٹی آئی کہنا ہوں نا یار، پی ٹی آئی کو لانے والے چل وہ ایسے اٹھا کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے، وہ پھر زرداری صاحب کہتے صحیح بات کر لیتے ہیں نا، ان کو تو ہٹائیں نا ذرا، ان کو تو سائڈ پہ کریں، تو وہ پھر سائڈ پہ. ایسی کمپرومائزڈ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ تو موو نہیں کر سکتی، بڑی معذرت کے ساتھ. تو یقیناً ان کو کوئی اشارہ ہوا، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اشارہ ہوا ہے تو اس لیے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں یا ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ تو جو کرتے رہے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے ٹھیک ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو تھی اس کا بیڑا غرق کیا، اس لیے کہ اس وقت صاحب لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی تو انہوں نے کر دیا، اوپر سے نواز شریف نے نہ لے دیتا تو پھر زرداری صاحب کو کہا گیا دوڑ آصف دوڑ، تو آصف زرداری صاحب نے وہاں سے دوڑ لگا تھی. ٹھیک ہو، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہم جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ چانس دیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آئے اور نو کانفیڈنس کرے اور ہم فون نہیں کریں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر کے اور یہ کو ہٹا دے گی؟ اپوزیشن کس بات کی مولی ہے؟ اس سے تو اپوزیشن کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی طاقتور چیز ہے، یہ سیاسی تبدیلی سے کوئی کام ہو سکتا ہے. میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. اس سے تو اپوزیشن اوقاتوں باہر ہو جائے گی، اپنی اوقات سے باہر ہو جائے گی، اپنے کپڑوں سے باہر آ جائے گی. جس طرح دیکھو آج میں نے بھی نئی شرٹ بھیجی ہے، دیکھ کے گئے کینیڈا والے ایک صاحب، تو میں کہا ذرا میں بھی ٹاش آؤ، تو وہ جو ہیں وہ اپنا وہ تو اپوزیشن اوقات سے باہر ہو جائے گی، کپڑوں سے باہر آ جائے گی. اپوزیشن تو کپڑوں سے باہر نہیں آنی چاہیے. کل کوئی اگر حکومت بنا لیں گے تو یہ ہمیں آنکھیں دکھانے کے بارے میں سوچیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے اوپر کوئی فٹ سٹیپ چھوڑے جائیں گے، جن فٹ سٹیپ کے نتیجے کے اندر پھر پتہ چلے کہ جی ریئل مقتدرات تو ہم جس کو اجازت دیتے ہیں وہ آتی ہے، تو ہم جس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم جاؤ تو وہ چلی جاتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بہت سے احباب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تبدیلی کا بول بج گیا ہے، تبدیلی کا جو ہے وہ بینڈ بج گیا ہے، بینڈ بھی نہیں بجا یار، بگل بج گیا، تبدیلی کا بگل بج گیا اور دما دم مست کلندر ہونے لگا. کوئی دما دم مست کلندر نہیں ہے. زرداری صاحب کا ایکٹیو ہونا، میں اس سے انڈیکیشن لے رہا ہوں، اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ملک کی مقتدرہ نے زرداری صاحب کو آنکھ کرا دی ہے کہ چلے آگے چلے، آپ ان کو منائیں جا کے ذرا، وہ جو ہے وہ لوہے کا تھن جو بنے ہوئے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب، ان کو منائیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی 2008 کی طرح یہ دیکھ کے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ بی بی جو ہے وہ مشرف کے ساتھ دبئی میں مذاکرات بھی کرتی پھر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، اس دنیا سے چلے گئے، تو انہوں نے جا کے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ اے ہو رہا ہے. تو میاں صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے وہ جائے گی نا تو پھر ہمیں بھی جانے کا موقع ملے گا. تو میاں صاحب کھچرا پن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگلی ٹرم پیپلز پارٹی لے لے. ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی کے پیچھے پیچھے ہم آ جائیں گے. پاکستان کے اندر جب بھی فوج اقتدار چھوڑتی ہے تو اپنا سارا گند کا ٹوکرا جو ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے گلے سر پہ اٹھوا دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی الحمدللہ اسے بڑے شوق سے بھی اٹھاتی ہے، اسے اون بھی کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ ہمارا ہی گند تھا، یہ وہ تو نہیں ڈال کے گئی، یہ تو ہم نے ڈالا ہے، اور اس کے لیے پھر جوتے بھی کھاتی ہے. پیپلز پارٹی کے پچھلے 3 ادوار اور اقتدار ہیں جو وہ اس امر کی گواہی کرتے ہیں. ایوب خان صاحب نے جو یحییٰ خان کو دیا اور یحییٰ خان نے جناب بھٹو صاحب کو دیا، تو آپ سمجھیں کہ ایوب اور یحییٰ نے بھٹو کو اقتدار دیا. ضیاء الحق صاحب نے جو تھا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار دیا، اور اب مشرف صاحب جو ہیں جب گئے تو وہ پیپلز پارٹی کو پھر اقتدار دے کے گئے زرداری صاحب کو، جو کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وارث بن چکے تھے ایک ٹریجڈی کی صورت میں، بی بی محترمہ کی شہادت کی صورت کے اندر. تو اب پھر پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میاں صاحب اسی کھچرا پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ چلیں ان کو آگے جانے دینا، تو پیچھے پیچھے اسی بھی آواں گے. تو دیکھا تو 2008 دے وچ بے نظیر آئی تو پھر میاں صاحب بھی دیکھو نا جی سی آ گئے سی پاکستان واپس، ورنہ تو ان کی سیاست مشرف ختم کر چکا تھا نا اپنی کتابوں کے اندر، اور مشرف اور اس کا ادارہ دونوں ختم کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اور اس وقت شیدہ ڈلی ہے ہی کندہ پایا جا رہا سی، اوے اے میاں صاحبان کی سیاست ختم ہو گئی. پہلے تو وہ صرف 2 بھائیوں کی سیاست کہا کرتا تھا، اب تو اس کے اندر 4 ڈال لیتا، چاروں شریفوں کی سیاست ختم ہو گئی. دیکھ لو یار کتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے شیدہ ٹلی بیچارے کو، کیا دورہ آ گیا. لیکن بہرحال جو جوہری تبدیلی آئی ہے نا اس وقت یہ ہے
کہ اس ملک کے اندر بچے بچے کو پتہ چل چکا ہے یا معلوم ہے، ہر ریڈی والے کو معلوم ہے کہ مقتدرہ پاکستان میں کیا گند کر رہی ہے اور اس گند کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔